میرے خیال میں چین میں ایک بڑی مارکیٹ ہے، لہٰذا آپ چین میں تمام مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں۔ پاکستان exports its commodities. پاکستان دنیا کے 160 سے زائد ممالک کو اپنی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے نیشنل پلانٹ پروٹیکشن آرگنائزیشن کے شعبے کا بنیادی مقصد اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ان زرعی اجناس کی محفوظ تجارت کو یقینی بنانا ہے۔ چائنا کے ساتھ کو پروڈکشن اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ چائنا فلم کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکی ہے۔ یہاں تقریباً 80,000 سنیما ہاؤسز ہیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ 5 تا 10 نومبر تک چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو شنگھائی میں منعقد ہوئی۔ رواں سال CIIE کا پیمانہ تاریخ کا سب سے بڑا ہوا، جس میں نمائش کا علاقہ اور شرکت کرنے والی کمپنیوں کی تعداد بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہوئی۔ اس سال یہاں کون سی نئی مصنوعات، نئی ٹیکنالوجیز اور نئی سہولیات مہیا کی گئی ہیں، اور پاکستان کے نمائش کنندگان صارفین کے لیے کیا کیا نئی چیزیں لائے ہیں، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اس سال CIIE نے 289 گلوبل فارچیون 500 کمپنیوں اور صنعت کاروں کی موجودگی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 3,67,000 مربع میٹر کے نمائشی ایریا میں 400 سے زیادہ نئی مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور سروسز پیش کی گئیں، جو چین کے بڑے پیمانے پر اوپننگ اپ عزم کے فروغ اور دیگر ممالک کے ساتھ ترقی کے مواقع شیئر کرنے کو ظاہر کرتی ہیں۔ CIIE کا ہر بار مقررہ وقت پر انعقاد ہی اوپننگ اپ پالیسی کی ایک بڑی علامت ہے۔ چین پہلے ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ CIIE برآمدات کے فروغ اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو برآمدات پر مبنی ہے۔ میرے خیال میں چین میں ایک بڑی مارکیٹ ہے، لہٰذا آپ چین میں تمام مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں۔ عالمی معاشی بدحالی کے تناظر میں مزید تیزی سے کھلتی اور متحرک چینی مارکیٹ نے CIIE میں شرکت کرنے والے کاروباری اداروں کو اہم کاروباری مواقع سے روشناس کرایا ہے۔ CIIE نہ صرف چین بلکہ دنیا بھر کے خریداروں اور وزٹرز کے لیے ایک اہم مرکز ہے، اس لیے یہ پاکستانی نمائش کنندگان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں وہ کھپت اور جدید ترین پیداواری برانڈز سے سیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں کے پروفیشنل وزٹرز اور خریداروں کے ساتھ طویل مدتی روابط بھی قائم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی کمپنیوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ معلوم ہوا کہ چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو نے 20 سے زائد پاکستانی کاروباری اداروں کو اپنی مصنوعات کی نمائش کے لیے دنیا کی سب سے متحرک مارکیٹوں میں سے ایک کی جانب راغب کیا ہے، جس میں خوراک، قالین اور کپڑے، جیڈ اور زیورات، پتھر اور کانسی کی دستکاری، فٹ بال، لکڑی کی مصنوعات اور فرنیچر وغیرہ شامل ہیں۔ ایکسپو میں ہم نے بہت سے پرانے دوستوں کو دیکھا۔ میں 5ویں بار یہاں آیا ہوں۔ میرے خیال میں چینی مارکیٹ میں جواہرات اور زیورات کے شعبے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، خاص طور پر پاکستانی جواہرات اور زیورات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بہت سارے نئے گاہک، نئی صنعتیں اور نئے کارپوریٹ کلائنٹس ہوں گے، اس لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں یہاں 5ویں بار آیا ہوں اور اس ایکسپو میں شریک ہوں۔ دراصل ہماری خواہش ہے کہ ہم یہاں بڑے گاہک تلاش کریں، کوئی بڑا تھوک فروش ملے، ہمارا ان کے ساتھ طویل مدتی کاروباری تعاون پیدا ہو۔ ان پرانے دوستوں کے علاوہ جو پہلے بھی کئی بار ایکسپو میں شرکت کر چکے ہیں، پاکستان سے نئے آنے والے دوستوں کو بھی چینی مارکیٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ یہ CIIE میں ہمارا پہلا موقع ہے اور ہم لوگوں کی اتنی بڑی تعداد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا تجربہ ہے۔ ہم نے چین کو چاول اور تل برآمد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چین پاکستانی چاولوں کی ایک بڑی منڈی بنا ہوا ہے اور چین کی بہت اچھی مانگ ہے۔ پچھلے سال سے ہم چین کو ماہانہ تقریباً 200 کنٹینرز برآمد کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے صارفین اور موجودہ گاہکوں سے ملاقات کی توقع ہے۔ ہم نئے گاہک بھی تلاش کر رہے ہیں۔ بڑے ادارے اور چھوٹی کمپنیاں دونوں CIIE کے ذریعے چینی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے فاسٹ لین کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ دوسری بار ایکسپو میں آنے والے حبیب اس امر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔
پچھلی بار 2021 میں چینی صارفین نے ہمارے ہمالیہ سالٹ لیمپ بہت پسند کیے، جس سے ہمیں چینی مارکیٹ میں پاکستانی دستکاری کی بڑی مانگ کا احساس ہوا۔ حبیب سالٹ سے بنے پاکستانی لیمپس کو چوتھی بار CIIE نمائش میں لایا۔ یہ گزشتہ برس کی ایکسپو میں بہت کامیاب تجربہ رہا۔ تب سے اس نے CII کے ساتھ نانجنگ روڈ پیڈسٹرین مال میں CIIE بازار کے ذریعے کل تقریباً 60,000 سالٹ لیمپ فروخت کیے ہیں۔ اس بار وہ ایک اور روایتی پاکستانی دستکاری یعنی اونٹ کی کھال کا لیمپ لے کر آئے۔ اس سال 2023 میں چھٹی CIIE میں ہم پاکستانی ہاتھ سے بنے ہوئے اونٹ کی کھال کے لیمپ متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ لیمپ 900 سال کی تاریخ کے حامل ہیں اور یہ پاکستان کا ایک غیر مادی فن اور دستکاری ہے۔ یہ 25 ممالک میں منظور شدہ پروڈکٹ ہے۔ چینی لوگ اس پاکستانی فن سے ناواقف تھے۔ اس سال ہم نے یہ لیمپ متعارف کرائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چینی مارکیٹ میں پسند کیے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر قربان ہونے والے اونٹوں کی کھال سے بنائے گئے اونٹ کی جلد کے لیمپ اپنی پرکشش چمک، شاندار نمونوں اور بھرپور ثقافتی کشش کے ساتھ CIIE میں موجود ہیں۔ اونٹ کی کھال کے لیمپس نے چینی خریداروں کو تیزی سے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور ایسا اس وقت سے ہے جب ابھی نمائش کے لیے سٹال تیار کیا جا رہا تھا۔ چینی لوگوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی ہے۔ بہت سے لوگ یہ لیمپ پسند کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ قدرتی اور ماحول دوست چیزیں پسند کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی دستکاری شاندار اور مختلف انواع کی ہے، قیمت بھی مناسب ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو عوام میں پذیرائی ملے گی۔ میں اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے مواقع کی تلاش میں ہوں۔ میں پہلے اپنے دوستوں کو پاکستانی دستکاری بھیجوں گا۔ اگر ان کو دستکاری اچھی لگی تو ہم پیداوار اور فروخت پر غور کریں گے۔ پاکستان میں چند ہی لوگ ہیں جو اونٹ کی کھال کے لیمپ بنا رہے ہیں، جو کہ 900 سال پرانی تاریخ کے ساتھ ایک غیر مادی ثقافتی ورثہ ہے۔ CIIE کے ذریعے اس پروڈکٹ کو چین میں متعارف کرانے کا یہ پہلا موقع ہے، اور ہر لیمپ کا انداز اور پیٹرن منفرد ہے۔ چینی مارکیٹ سے ملنے والی پہچان نوجوانوں کی توجہ پاکستانی روایتی دستکاری کی صنعت کی طرف لے جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیمپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں متعارف کروا کر ہم پاکستان کی مقامی کاٹیج انڈسٹری اور غیر مادی فن کو سپورٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس صنعت میں آنے کی ترغیب دیں گے۔ دستکاری پاکستان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شعبہ ہے اور یہ پاکستان کی بھرپور اور قدیم ثقافت کا ایک بہت ہی منفرد اظہار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چین میں بھی دستکاری کی بڑی مانگ ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس شعبے میں ایک برآمد کنندہ بن سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے قبل چین میں منعقدہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ بین الاقوامی تعاون سمٹ فورم میں چین اور پاکستان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں دونوں ممالک کے مابین زرعی تعاون پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ چین اور پاکستان میں فصل کی کیڑوں کی روک تھام کے طریقے اور معیارات پر حال ہی میں ایک سیمینار منعقد ہوا، جو زرعی تعاون کا ایک نیا قدم ثابت ہوا ہے۔ آئیے رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان مشترکہ بیان میں دونوں فریقین اس بات پر متفق ہوئے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC BRI کے ایک اہم منصوبے کے طور پر 10 سالوں میں نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بعد اب CPEC اعلیٰ معیار کی ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کئی بڑے منصوبوں کے لیے دونوں فریقین نے اتفاق کے رائے اور باہمی اعتماد کا اظہار کیا۔ دونوں فریقین نے تسلیم کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون میں بہت زیادہ تعاون کی گنجائش ہے، اور خاص طور پر CPEC کے فریم ورک کے تحت فصلوں کی افزائش اور کیڑوں پر قابو پانے کے منصوبوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں فریقین نے فصلوں کی کاشت، جانوروں اور پودوں کی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول، زرعی میکانائزیشن، زرعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور زرعی مصنوعات کی تجارت جیسے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ Pakistan exports its commodities to more than 160. پاکستان دنیا کے 160 سے زائد ممالک کو اپنی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے نیشنل پلانٹ پروٹیکشن آرگنائزیشن کے شعبے کا بنیادی مقصد اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ان زرعی اجناس کی محفوظ تجارت کو یقینی بنانا ہے۔
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से चीन और पाकिस्तान में फसलों के कीड़ों के इंतजाम के तरीकों और मयारात पर ऑनलाइन सेमिनार में मेहमान खुसूसी डॉक्टर आबिद अली, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, शोबा बराए एंटामोलॉजी में अहम फसलों के कीड़ों पर काबू पाने के मयारी निज़ाम और मौजूदा सूरत हाल पर कलीदी तकरीर की। We welcome the move to establish such a network. हम इस अक़दाम का खैर मकदम करते हैं कि बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के साथ मुल्क के अंदर पेस्ट मैनेजमेंट पर एक मौसर हिकमत अमली के लिए मैनेजमेंट मेयर्स के अखराजात को कम किया जाए और इन कोशिशों को बिला ज़रूरत दोहराने से भी बचा जा सके। चूँकि चीन भी हमारे साथ एक बड़ा तिजारती पार्टनर है और जैसा कि आप देखते हैं कि हम बहरान की सूरत हाल में अपने तिजारती पार्टनर को बहुत सी अशिया बरामद कर रहे हैं, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के बाहमी राब्ते और इन टेस्टों को पहुंचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का तारुफ न सिर्फ पाकिस्तान में फसलों के नुकसानात को कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि हमारे तिजारती पार्टनर को ज़रूरी अजनास की महफूज तिजारत को यकीनी बनाने में भी मुआवन होगा। इससे पाकिस्तान और चीन के साथ साथ खित्ते और दुनिया के दीगर ममालिक को भी फ़ायदा होगा। 1947 से पाकिस्तान ने तेजी से बढ़ते हुए शजरकारी के प्रोग्रामों का आगाज किया। इसी दौरान गैर मुल्की दरख्तों की नस्लें पाकिस्तान में मुतारफ करवाई गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें खतरनाक हद तक कमी हुई है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों और बुलंद दर्जा हरारत ने कीड़ों की तादाद में इजाफा किया है। इस दौरान वसी पैमाने पर शजरकारी में मुनज़्ज़म और साइंसी कंट्रोल की कमी की निशानदेही हुई है। तजुर्बे की इस पहली सीरीज में हमने देखा कि कुदरती नुकसानदेह कीड़ों की आबादी गंदम के खेत के मुकाबले में लूसन और बरसीम के खेतों में सबसे ज्यादा थी। लिहाजा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जुड़े ममालिक में लूसन मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक बैनुल-अक़वामी फसल है। इसका मतलब है कि हशरातुल अर्ज के किरदार को बतौर कुदरती दुश्मन देखना और इस नुक्ते नज़र को फ़रोग देना मुस्तक़बिल में हमारी समझ बूझ में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा हमने चने के कीड़ों के बारे में मालूमात का इश्तराक किया है ताकि पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा कायम किया जा सके जो सिंकियांग सूबे में हमारे लिए चने की काश्त कर रहे हैं ताकि हम उन्हें उगा सकें। इस तरह के ख़यालात का तबादला मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के लिए फसल के लिए मरबूत पेस्ट मैनेजमेंट पैकेजेस और हिकमत अमली के लिए अहम और कलीदी नौइयत का है, ख़ास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुल्हिका ममालिक के लिए। We have also another project with the that हमारे पास एक और प्रोजेक्ट भी है जो कीड़े और मकड़ी के बाहमी तामुल को समझने के लिए अहम है। लिहाजा मेरी पोस्ट डॉक के दौरान हमने इस पर काम किया। हमने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से 35 नई नस्लों की इंफॉर्मेशन दी। हमने देखा कि मकड़ियाँ कीड़ों के कंट्रोल और कीड़ों की आबादी में कमी वगैरह के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका मकसद ज़रूरी बरामदात में इजाफा, कारपोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ देना, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना, खाने की पैदावार में इजाफा वगैरह शामिल है। it means all those unfertile are इसका मतलब ये है कि जदीद तरीन मशीनरी पाकिस्तान के बड़े रकबे पर इस्तेमाल की जाएगी और इसके नतीजे में वो तमाम मसनूआत तिजारती तौर पर मकामी मार्केट में दस्तयाब होंगी और साथ ही वो दूसरे ममालिक को बरामद की जाएंगी। मेरा मुस्तकबिल का मंसूबा ये है कि हम ग्रीन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ और एक पाकिस्तान चाइना सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर तैयार करना चाहते हैं। हम चंगदू इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के साथ मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में मॉनिटरिंग की बेहतरीन तकनीकों को इस्तेमाल किया जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कमी का शिकार है। वाइट फ्लाई पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले येलो स्टिकी ट्रैप्स को कपास की फसल में छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और टनल फार्मिंग में सब्जियों की पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो कि पहले भी चीन ही से दरामद करके इस्तेमाल किया जाता है। recently I have a news to share that मैं आपसे एक ख़बर शेयर करता हूं और वो ये कि हाल ही में मेरी लैब के 9 तालिबे इल्मों ने एक ओपन कंपटीशन में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हासिल की है और अब वो चीन में हैं और उनमें से 2 को हाइनान एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में भेज दिया गया है, जहां वो रेडार
لائٹ ٹریپس سمیت پیسٹ مانیٹرنگ ٹیکنیکس پر توجہ دیں گے، اور پھر جب وہ گریجویٹ ہو جائیں گے تو وہ واپس آ کر پاکستان کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ یہ مشترکہ منصوبہ ہے اور اس کے لیے پاکستانی طلباء کا کردار بہت اہم ہے۔ ناظرین، پاک چین دوستی کو مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی تعاون اور عوام کے درمیان تبادلے ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ رواں سال جب دونوں ممالک سیاحت کا سال منا رہے ہیں، ثقافتی تبادلوں سے متعلق بہت زیادہ سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت سید جمال شاہ نے ہم سے ثقافتی شعبے میں پاک چین تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاتھیے گرل پہلی پاک چین مشترکہ پروڈیوس کردہ فلم ہے۔ پاتھیے گرل ایک فیچر فلم ہے جو چین اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان دوستی پر مبنی ہے، جسے ہنر کدہ پروڈکشن اور چائنا فلم ایڈمنسٹریشن نے مل کر پروڈیوس کیا ہے۔ حال ہی میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت سید جمال شاہ نے فلم کے پروڈیوسر شی پینگ کو پاک چین ثقافتی تبادلے کا ایلچی ایوارڈ اور فلم کے شریک پروڈیوسر کو ثقافت میں شاندار کامیابی کا پاکستان نیشنل ایوارڈ دیا۔ چائنا کے ساتھ کو پروڈکشن اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ چائنا فلم کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے۔ یہاں تقریباً 80,000 سنیما ہاؤسز ہیں، پاکستان میں صرف 150 ہیں۔ پاکستان میں جب فلم بنتی ہے تو اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ چل سکے۔ کوئی بھی فلم اس قابل نہیں رہتی کہ وہ بزنس کرے اور اتنا بزنس کرے کہ دوبارہ پروڈیوسر کوئی فلم بنا سکے۔ تو چائنا کے ساتھ اگر ہم مشترکہ فلم سازی کرتے ہیں، یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اچھی فلمیں بنانی ہوں گی اور ان کے ساتھ مشترکہ زیادہ سے زیادہ، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سنیماز جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے کوئی 3-4 ہزار بن جائیں، تو پھر ہمیں کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت ہماری انڈسٹری کو جو تقریباً ختم ہو چکی ہے، چائنا کے سہارے کی بہت ضرورت ہے، جیسے دوسرے سیکٹرز میں ہے، جیسے سی پیک ہے۔ آئی وش کہ سی پیک میں آرٹ اور کلچر کو بھی ایک اہم سیکٹر بنایا گیا ہوتا تو۔ چینی اور پاکستانی فلم سازوں کے لیے پاتھیے گرل کا تجربہ واقعی قابل ذکر تھا۔ مزید پاک چین مشترکہ پروڈکشن فلمیں متوقع ہیں۔ جوائنٹ پروڈکشن میں مسائل کوئی نہیں تھے، بہت سموتھلی یہ جوائنٹ پروڈکشن جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ انہوں نے انیشیٹ کی تھی، ہم نے ان کو سپورٹ فراہم کی ہر فلم میکنگ کے ہر شعبے میں، چاہے وہ ایکٹرز ہوں یا آرٹ ڈائریکشن کے لوگ ہوں یا لوکیشنز وغیرہ وغیرہ، وہ تمام، یا اسکرپٹ میں کوئی گائیڈنس وغیرہ، یہ تمام ہم نے ان کے ساتھ کی۔ جس پہلی پروڈکشن تھی۔ اس کے بعد جو ہم مزید پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک فلم ہے کٹ، جو فلم انڈسٹری کے بارے میں، پاکستان کی وہ انڈسٹری جو اب ختم ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے پاگل لوگوں کی کہانی ہے جو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کو، تو اس میں کسی طرح سے چائنیز بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی ہیلپ سے نہ صرف فلم بن جاتی ہے بلکہ وہ اسٹوڈیو جو ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو پراپرٹی ٹائکون خرید کے ڈیمالش کر رہا ہوتا ہے اور ملینیم مال بنا رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے اسٹوڈیو بچ جاتا ہے، اور یہ کہانی ہے۔ 1956 میں تیار ہونے والی پاکستانی فلم باغی چین میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی پہلی فلم تھی اور اس نے چین میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 1970 کی محبت کی کہانی سے متاثر ہو کر 1975 میں میرا نام ہے محبت نے چین میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ فلم کا بیانیہ مبینہ طور پر ایک روایتی چینی لوک کہانی سے متاثر تھا۔ تب سے پرواز ہے جنوں جیسی مزید پاکستانی فلمیں چین میں نمائش کے لیے پیش ہوئیں اور چینی ناظرین میں مقبول ہوئیں۔ کلچرل ایکسچینجز تو ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، مطلب ویژول آرٹس میں ہو رہا ہے، میوزک اور ڈانس وغیرہ میں ان کے ٹروپیز آتے ہیں، ہمارے ٹروپیز جاتے ہیں، لیکن سنیما کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری فلمیں کمرشل تھیٹر میں چلنا شروع ہوں۔ کبھی کبھار کوئی خاص تقریب میں دکھا دینا یا کسی فیسٹیول میں دکھا دینا وہ کافی نہیں ہے۔ میرا نام ہے محبت اس زمانے کی فلم ہے جب چائنیز جو تھے وہ بڑے سادہ تھے، انہوں نے اچھی فلمیں نہیں دیکھی تھی۔ اب چائنیز ہر طرح کی فلم دیکھتے ہیں، ان کا اپنا سنیما بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، تو ہمیں
اگر ان کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ ان کو بہت اوپر آنا ہوگا, بہت اچھی فلمیں بنانی ہوگی چائنیز ٹیسٹ کے مطابق, کیونکہ ان کو ہر طرح کا سنیما میسر ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. پھر کلچرل ایکسچینج میں ہمارا جو ہیریٹیج کا حصہ ہے, ٹورزم اور ہیریٹیج, وہ اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ چائنا کے لیے ہمیشہ سے ریلیونٹ رہا ہے. تو ان کا بڑا انٹرسٹ ہے بندارا میں, بدھسٹ ہیریٹیج وغیرہ میں, ادروائز بھی کلچر کے حوالے سے جو بھی سلسلہ ہے اس میں یہ نہ صرف چائنا میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ چائنیز گورنمنٹ کر رہی ہے, بلکہ ہر جگہ ویلنگ ہے کہ یہ کریں. چین کے صدر شی جن پنگ نے بین الاقوامی تعاون کے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں کلیدی تقریر کرتے ہوئے عوام سے عوام کے تبادلے کے لیے چین کی حمایت پر زور دیا. چین لیانگچو فورم کی میزبانی کرے گا تاکہ BRI کے پارٹنر ممالک کے ساتھ تہذیبوں پر بات چیت کو فروغ دیا جا سکے. سلک روڈ انٹرنیشنل لیگ آف تھیٹرز کے علاوہ سلک روڈ انٹرنیشنل آرٹس فیسٹیول, انٹرنیشنل الائنس آف میوزیمز آف دا سلک روڈ انٹرنیشنل الائنس آف آرٹ میوزیم اور سلک روڈ انٹرنیشنل لائبریری الائنس جو قائم کیا گیا ہے, چین نے شاہراہ ریشم کے شہروں کا بین الاقوامی سیاحتی اتحاد بھی شروع کیا ہے. سید جمال شاہ نے کہا کہ ان کی وزارت نے اس سال کے آخر تک ایک ثقافتی کارواں منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, جس کا مقصد پاکستان, چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان اقتصادی تعلقات اور ثقافتی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. سی پیک کو اس سال دسمبر کے دوران چین پاکستان اقتصادی راہداری اور شاہراہ ریشم کے ساتھ وسط ایشیائی ممالک پر محیط خطے, لوگوں اور ان کی زندگی کی عکاسی کرنے کے لیے دستاویزی شکل دی جائے گی. اکتوبر میں جاری ہونے والے چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے چین پاکستان سیاحتی تبادلوں کے جاری سال میں ثقافتی تعاون میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں فریقوں نے خاص طور پر پیلس میوزیم میں منعقدہ مشترکہ گندھارا آرٹ نمائش کی کامیابی کو سراہا اور اس تقریب کو چین کے مختلف حصوں میں سیاحتی نمائش میں تبدیل کرنے کا خیر مقدم کیا. پاکستانی فریق نے چین کی وزارت ثقافت اور سیاحت کی جانب سے آؤٹ باؤنڈ گروپ ٹورزم کے لیے منظور شدہ ممالک کی فہرست میں پاکستان کو شامل کرنے کا خیر مقدم کیا. فریقین نے دونوں ممالک کے سیاحتی شعبوں کے درمیان تبادلوں کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.